بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها صدق اللہ العظیم۔ محترم مکرم و معزز ناظرین کرام، اس وقت امت مسلمہ پر وہی زمانہ چل رہا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آگاہی اور خبر دے دی تھی کہ عن قریب تمہارے اوپر آخری زمانے میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ چاروں طرف سے تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ بلکہ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا تو پھر اللہ کے رسول اس تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود جو ہے مسلمان پر کس طرح سے چاروں طرف سے ظالم ٹوٹ پڑیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دراصل اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت پیدا ہو جائے گی، جس کو حدیث شریف کے اندر واہن کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال پوری دنیا ظلم کے اندھیری میں اور اسی طریقے سے ظلم کے ناپاک ارادوں میں ان کی طرف جو ہے آگے کو بڑھتی جا رہی ہے۔ ظالم جو ہے پوری دنیا کے اندر اپنے دانتوں کو دندناتا پھر رہا ہے اور خوب اچھے طریقے سے آزاد گھوم رہا ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے ظالم انہوں نے آپس میں مل جل کر ایک گٹھ جوڑ بنا لیا ہو، اور وہ آپس میں بالکل سب کے سب ظالم انہوں نے آپسی دشمنی کو چھوڑ کر اور آپسی نفرت اور عداوت کو چھوڑ کر اسلام کو مٹانے کے لیے اور اسلام کے ماننے والوں پر ظلم کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے اور ستانے کے لیے ایسا محسوس اور معلوم ہوتا ہے کہ سب نے اپنی دشمنی کو بھلا کر سب ظالمین نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیا ہے، اور وہ پھر سب کے سب ظالم کھلم کھلا یا چھپا رستم جو ہے ایک دوسرے کی مدد کر کر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں۔ سرزمین فلسطین اور غزہ کے اندر جو ہے جو ظلم کا ننگا ناچ کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے وہاں پر جو ہے بموں کی بارش کی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے وہاں کے معصوم بچوں کو اور عورتوں کو، بوڑھوں کو، کمزوروں کو جو ہے کس طریقے سے انہوں نے بموں کا نشانہ بنایا، اور حتی الامکان جو ہے کوشش کر رہے ہیں ظلم کو انتہا تک پہنچانے کی۔ ظالمین نے اہل غزہ کے اوپر جو ہے اپنے ظلم کی انتہا کی، ان کے جسموں کے چیتڑے اڑا ڈالے اپنی بموں کے سے، اپنے راکٹ سے، میزائل سے، اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے ہزاروں کو قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے اور ہزاروں کو یرغمال بنا لیا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے انہوں نے بہت سے دودھ پیتے بچوں کو جو ہے اپنی ماں کی گود سے جدا کر دیا ہے، اور کتنوں کو ہی انہوں نے جو ہے ان کے کتنی عورتوں کی اور جو ہے لڑکیوں کے سہاگ کو اجاڑ ڈالا ہے، کتنوں کی عزتوں کو داغدار کر ڈالا ہے، کتنوں کو انہوں نے بھوکا رہنے پر مجبور کر دیا ہے، کتنوں کو انہوں نے جو ہے گھروں سے باہر نکلنے پر، ہجرت کرنے پر، چھوڑ جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ کتنے ہی ان ظالموں کی ظلم کی وجہ سے معصوم بچے اور بچیاں، عورتیں، کمزور اور بوڑھے مرد اور عورتیں جو ہے بھوکے اور پیاسا رہ کر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے رہے ہیں۔ کیا کوئی ان بیچارے مظلومین کی فریاد کو کوئی سننے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی ان کی اس حالت کو دیکھنے والا نہیں ہے؟ کہاں گئی وہ دنیا کے
سب سے بڑے لیڈر اور جمہوریت کا نعرہ دینے والے، سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے لگانے والے اور ایک دوسرے کو برابری کا حق دینے والے، کس طریقے سے انہوں نے جو ہے بیچارے معصوم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے، اور کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے آزادی کا نعرہ دے کر اور آزادی کے پیچھے کس طریقے سے عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے یہ ان کی عزتوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کی جانوں کو ان سے چھین رہے ہیں، اور کہاں گئی وہ یہ سب کے سب جو ہیں جتنے بھی قانون داں ہیں، آزادی کا نعرہ دینے والے ہیں، اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو اس کے حقوق دینے کی باتیں کرنے والے ہیں، یہ سب جو ہے دنیا کے سب سے بڑے مکار، سب سے بڑے گنڈے اور ڈکیت ہیں۔ انہوں نے جو ہے انہی کی وجہ سے جو ہے آج اہل غزہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان درندوں کی وجہ سے جو آج ملکوں پر قابض ہوئے بیٹھے ہیں، ان ناپاک آدمی اور انسانوں کی وجہ سے، حکمرانوں کی وجہ سے ہی آج جو ہے بہت سارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اور بہت ساری عورتیں جو ہیں اس طریقے سے ان کے جو ہے بچوں کو ان کی گود سے چھین لیا جا رہا ہے۔ بہرحال ان مظلوموں کی کچھ پکار ہے۔ قرآن بھی چونکہ آنے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کی خبر قرآن دیتا ہے، تو پھر قرآن کریم نے یقیناً ان کے دلوں کی حالت کو بھی بیان کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ایسے مظلومین کی حالت بیان کر رہا ہے کہ کس طریقے سے جب فلسطین کے اندر اہل غزہ کے اوپر جو ہے جب وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہا ہے، جب اس کے اوپر کچھ نہیں بچا ہے، ان کے گھروں کو ان سے چھین لیا گیا، کسی کے جو ہے باپ کو جو ہے شہید کر دیا گیا، اور کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں چھوڑا گیا، تو پھر ان مظلومین کی، کمزور بندوں کی، اور اس طریقے سے عورتوں کی، اور اس طریقے سے بوڑھوں کی، بیچاروں کی ان کی فریاد سنی۔ قرآن کہتا ہے الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ قرآن ایسے لوگوں کی حالت بیان کرتا ہے کہ وہ جب ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے پروردگار، وہ خدا تعالیٰ سے پکار کر ان کے دل یہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے مالک، اے ہمارے مولا پروردگار، ہم کو جو ربنا اخرجنا من هذه القرية، اس بستی اور اس ملک سے ہمیں نکال دیجئے، الظالم اہلها، کہ جس بستی اور ملک کے رہنے والے انسان ظالم ہیں اور ہم کو انہوں نے بالکل ستا رکھا ہے اور ظلم کے پہاڑ توڑ کر رکھے، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اور یا پھر جو ہے اس ملک سے اگر نہیں نکالتا ہے اور اگر نکالنا چاہتا ہے تو پھر جو ہے ہمارے لیے اپنے پاس سے ولی بنائیے کوئی، اور وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا کر کے بھیج دیجئے کہ جو آ کر ہماری مدد کر سکے اور ان ظالموں کا مقابلہ کر سکے۔ یہ ان کے دلوں کی فریاد ہے جس کو قرآن نے کھینچ کر بیان کیا ہے۔ آج کے وقت میں آپ دیکھیے اہل غزہ کو کس طریقے سے بیچارے ان کو گھروں سے ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان بیچاروں کی غلطی کیا ہے آخر؟ وہ بس صرف اس وجہ سے ان کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، کیونکہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ،
کہ صرف اور صرف اس وجہ سے ان کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ ناحق وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے. اس وجہ سے الذین یقولون ربنا اللہ، کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار تو صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے. اس اللہ کو پروردگار ماننے کی وجہ سے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے، مومن ہونے کی وجہ سے صرف اور صرف ان کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. تو قرآن نے یہ بھی وجہ بیان کی ہے کہ کیوں ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، کیوں انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ بیان کرتا ہے قرآن، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار تو اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے ان کو ان کے گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائے. اس لیے ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، بموں کی بوچھار کی جا رہی، راکٹس برسائی جا رہے ہیں، توپیں داغی جا رہی ہے اور بم گرائے جا رہے ہیں، میزائلوں سے نشانہ بنائے جا رہے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے انسانوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ صرف مسلمان اور مومن ہیں. قرآن جو ہے آگے چل کر یہ بھی بیان کرتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ یہ جو خبردار، یہ جو جتنے بھی مکار اور ظالم لیڈرز ہیں اور جو حکمراں ہیں، چاہے وہ چھپا رستم ہو، آستین کے سانپ ہو، چاہے وہ کھلے طور پر اور علانیہ طور پر کھلم کھلا وہ ظلم کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے کتنی بھی ممالک ہوں، چاہے وہ چھپا رستم، چاہے وہ کھلم کھلا اور علانیہ طور پر جتنے بھی یہ ظالم مظلومین پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز یہ ظالم اور چاہے منافق مسلمانوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے حکمراں یہ نہ سمجھیں اور یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے بے خبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہے. غافلاً عما یعمل الظالمون، جو یہ ظالم اس طریقے سے اہل غزہ اور فلسطین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور اس طریقے سے سرزمین ہندوستان کے اوپر ظلم کو شروع کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم سب کچھ اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بس ہم ان ظالموں کو، سرکشوں اور عیاروں اور مکاروں کو ڈھیل دے رہے ہیں ایک ایسے دن تک کے لیے کہ جس دن کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. جب خدا تعالیٰ کی پکڑ آئے گی ان ظالموں پر تو انشاءاللہ ضرور آئے گی ان ظالموں پر خدا تعالیٰ کی پکڑ، چاہے وہ ظالم کہیں کے بھی ہو، چاہے وہ سرزمین غزہ کے اوپر ظلم کر رہے ہو، فلسطین کے اوپر ظلم کر رہے ہو، انڈیا کے اوپر ظلم کر رہے ہو، یہاں کی جو اقلیتی ہے اور قوم ہے مظلوم ہے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے. ایسے دن تک ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے جس دن کے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رکھے گا اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. بہرحال ظلم کی انتہا ہوتی جا رہی ہے. آپ لوگ یقین مانیے کہ کس طریقے سے کمزور بچوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، بلکہ حد تو ظلم کی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جب ظالم کا راکٹ یا بم غزہ کے کسی علاقے پر گرتا ہے
تو اس راکٹ کے ساتھ ساتھ جب وہ پھٹتا ہے تو اس پھٹنے کی وجہ سے اس کا جو دھواں اور بارود ہوتا ہے جب وہ انسانوں پر گرتا ہے تو انسانوں کے جسم اور ان کے چیتڑے پورے کے پورے جسم جو ہے وہ ہواؤں میں اچھل رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی انسان جو ہے ہواؤں میں اچھل رہا ہے, اس کے چیتڑے ہواؤں میں بکھر رہے ہیں. یہ ظلم کی بالکل انتہا ہو چکی ہے. اب بس اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے, سب کے سب لوگ عاجز ہیں, کسی سب کے سب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں. اب خدا تعالی تو ہی خود مدد فرمائیے, آ کر اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنی رحمت کا کرشمہ بس دکھلا دیجئے ایک بار. اب ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. جبکہ ظلم کی اتنی انتہا ہو رہی ہے, بس آخری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ مسلمانوں میں اکثر مسلمان ایسے ہیں اب بھی کہ جو ظالم کی مدد کر رہے ہیں, اور وہ اپنے ہاتھوں سے ظالم کو پیسے دے رہے ہیں کہ جاؤ ان پیسوں کے ذریعے سے ہتھیار خریدو اور ہتھیار سے ہمارے بھائیوں کے اور بہنوں کے اور عورتوں اور بچوں کے اور بوڑھوں اور کمزوروں کے سینوں میں گولی سے ان کے سینوں کو چھلنی کرو, ان کے اوپر جو ہے بم برساؤ, راکٹس برساؤ, اور جتنا بھی خرچاؤ ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. گویا کہ وہ ظالم کی مدد کر رہی ہیں. اگر ظلم کی اس انتہا ہونے کے باوجود بھی ہم مسلمان جو ہے اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے, ظالمین کا بائیکاٹ کر کر ہم وہاں پر جا کر اگر مدد نہیں کر سکتے تو جتنا ہمارے بس میں اور ہمت میں ہے ہم اس تو ضرور کرنا چاہیے. اگر ہمارے اندر غیرت باقی ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, اگر ہمارے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ ہم اپنے مظلومین بھائیوں کی مدد کر سکے بائیکاٹ کے ذریعے, تو پھر کھلے طور پر آپ اعلان کر دیجئے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا بالکل چھوڑ دیجئے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. بالکل چھوڑ دیجئے. اگر آپ اس طریقے سے مظلومین کا ساتھ نہیں دیں گے, مدد نہیں کریں گے, حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ اگر مدد نہیں کی جائے گی تو خدا تعالی ہر ایک سے سوال کرے گا. تم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالی اب آخرت میں سوال کرے گا کہ تم کس طریقے سے جو ہے ایک طرف تو تمہارے بھائی مر رہے تھے, پٹ رہے تھے, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے, عورتیں بیوہ ہو رہی تھی, اپنی جو ہے جانوں کو قربان کر رہی تھی, خونوں میں لہو لہان ہو رہی تھی, اور تم جو ہے شادیوں میں موج اڑا رہے تھے, تم شادیوں میں مکاری کر رہے تھے اور میری نافرمانی کر رہے تھے, تم کولڈ ڈرنکس پی رہے تھے, تم نے مظلومین کی مدد نہیں کی, تم نے ظالمین کا بائیکاٹ نہیں کیا, ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کیا, تم نے ان کے سامانوں کو خرید کر تم نے جو ہے ظالم کی مدد کی, تم نے ظالمین کو ابھارا کہ جاؤ اس طریقے سے ہمارے بھائیوں کو, بچوں کو, بہنوں کو خوب جا کر مارو. تم سے خدا تعالی قیامت تو قسم خدا کی خدا تعالی تم سے ضرور بھی ضرور اس کے بارے میں سوال کرے گا, تمہارا گریبان پکڑے گا. یہ اہل غزہ کے بچے ہی, معصوم سے چھوٹے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے, بلکتے ہوئے بچے جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں, پیاس سے تڑپ رہے ہیں, اور جو اسی طریقے سے ان کی معصوم مائیں اور ان کے جو گود میں کھیلتے تھے اپنی ماؤں کے, ان کی ماؤں کو ان کے سامنے ان کے چیتڑے اڑا دیے گئے, ان کا خون بہا دیا گیا. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں تم میں سے ہر ایک کا گریبان یہ معصوم بچے پکڑیں گے. اگر تم جنت میں بھی جانے والے ہوں گے تو خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ معصوم بچے تمہارا گریبان پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ وہی آدمی اور عورتیں ہیں کہ جنہوں نے جب ہمارے اوپر بم برس رہے تھے, ہماری ماں کو ہم سے چھین لیا گیا تھا, ہمیں دودھ پیتے ہوئے بچے تھے اور ہم بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے, ہمیں کوئی پالنے والا نہیں تھا. اس وقت میں یہ مکار اور یہ عیاش آدمی ایسے تھے
جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو ہے عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے، شادیوں کی محفلوں میں جا رہے تھے اور اسی طریقے سے بازاروں میں شاپنگ کر رہے تھے، اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے کسی ظالموں کی مدد کی ہے، اسی طریقے سے انہوں نے کولڈ ڈرنکس کے بازار کو گرم کیا ہے، اس طریقے سے انہوں نے فیشن پرستی کے اڈوں کو فروغ دیا ہے، اس طریقے سے انہوں نے سب کچھ جو ہے یہ سب کچھ کرتے رہے، ان کے کانوں پر جو تک نہیں رہے گی، یہ ہماری خبریں سنتے تھے کانوں کے ذریعے سے اور بس کہتے تھے کہ ظالم کس طریقے سے یہ کر رہا ہے، کتنے بچے مر رہے ہیں، لیکن یہ کھلے طور پر کچھ مدد نہیں کر سکتے تھے۔ جو یہ مدد کر سکتے تھے یہ کر سکتے تھے کہ بائیکاٹ کرے ظالموں کا، ان کے پروڈکٹس کا، لیکن ان ظالموں نے وہ بھی نہیں کیا۔ پہلے ان سے ہمارا حساب دیجئے، پھر اللہ تعالیٰ بتلائیے کیا ان مظلوم بچوں کی باتوں کو نہیں سنے گا؟ خدا کی قسم ضرور بھی ضرور ہر ایک سے پکڑ کی جائے گی، جس کی ہمت میں جتنا مدد کرنے کا ہے، چاہے پیسوں کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے، پڑھ کر ثواب پہنچانے کے ذریعے سے، بائیکاٹ کے ذریعے سے، ہر انسان کے اوپر اس وقت میں وہ مدد جو ہے ضرور عائد ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی چھوٹی سی مدد کو بھی نہیں کر رہا تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دے۔ اگر آج بھی اس طریقے سے شاپنگ مال میں جا رہے ہیں، سنیما ہال میں جا رہے ہیں، اس طریقے سے شادی بیاہ کے فنکشنز میں جا رہے ہیں اور اس طریقے سے عیاشی اور مکاری کے بازار گرم کر رہے ہیں، موبائلز میں الجھے ہوئے ہیں، انسٹاگرام اور ٹویٹر اور فیس بک اور واٹس ایپ پر ہر وقت لگے رہے ہیں، تو خدا کی قسم ہر ایک سے پکڑ ہوگی۔ صاف صاف سن لیجئے، اگر تم نے ان کی ذرا سی بھی مدد نہیں کی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں، ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے ان کو دعاؤں میں یاد کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بھی مغفرت چاہی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ فرمائیے۔ بس جتنا آپ سے ہو سکے اس کو ضرور کیجیے۔ ظلم کی انتہا ہو چکی، انسانوں کے جسم ہواؤں میں اچھل رہے ہیں، بموں کی وجہ سے ان کے چیتڑے ہواؤں میں اچھل رہے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی بھی فکر کیجیے اور سب کے لیے دعا کیجیے۔